الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات مبدع کائنات شب اسرار دے دولا ودوہا دے چہرے والے علم نشرہ دے سینے والے حامیم دیاں کلہ والے شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین ومولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما محبت دنال پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارک ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا قول ہے کہ جڑا بندہ بھی مسجد دے کولو گزرے او حضور دی ذات تے درود پاک پڑھے آپ پتہ الحمدللہ مسجد دے اندر بیٹھے ہیں کہ حضور دی ذات تے درود پاک پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ دیگر بہت سی حدیثاں سامعین زیوکار کتب بھریاں پئیاں حدیثاں دے نال اور انہاں دے فوائد بھرے پے محبت دے نال ایک مرتبہ درود پاک پڑھو چا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ حضرات محترم اے بابرکت دن جمعۃ المبارک دا دن ہے عظمتاں اور شانہ والا دن ہے سامعین زیوکار کتنے خوش قسمت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دے اندر حاضری نصیب فرمائی دعا کرو کہ اج دی بابرکت حاضری اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے سامعین زیوکار تین رمضان المبارک نو سابقہ جمعہ نو حضرت مخدومہ کائنات سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ دا تذکرہ کیتا سی اج دوسرا جمعۃ المبارک رمضان المبارک دا 10 رمضان المبارک نو آپ دی والدہ کہ جنہاں نو اس دور دے اندر طاہرہ دا لقب بھی ملیا سامعین عزیز وقار طاہرہ دے نام تو بھی پکاریاں جاندیاں طاہرہ لقب تو پکاریاں جاندیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ 3 رمضان المبارک نو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بیٹی دا بھی سال ہویا با کمال ہویا اور 10 رمضان المبارک نو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی سال با کمال ہویا دیکھو کہ بیٹی دی وفات بیٹی دا وصال با کمال بھی رمضان المبارک دے اندر اور والدہ دا وصال بھی رمضان المبارک دے اندر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو بھی ایسی بابرکت موت نصیب فرمائے سامعین عزیز وقار 10 رمضان المبارک نو آپ دا وصال با کمال ہویا اسی طرح اگلے جمعے نو غزوہ بدر دے حالات و واقعات بیان کیتے جاسن اس تو بعد 21 رمضان المبارک نو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شہادت ہوئی اور سامعین عزیز وقار رمضان المبارک ایسا بابرکت والا مہینہ برکتہ اور عزتہ والا مہینہ ہے اس کے اندر اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے سامعین عزیز وقار دیکھ لو کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ حضور دی امت دے لوگ کتنے خوش قسمت انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سانو دیگر مہینے دے نال نال اے عظمتاں اور برکتاں والا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر سال اے موقع بار بار نصیب فرمائے اور ساڑی زندگی دے اندر ساڑی اولاد دے اندر ساڑے گھر والیاں دی عزتاں دے اندر صحتاں دے اندر حضور دی زندگی کیوں نہ ساڑے واسطے نمونہ ہوئے کیڑیاں ہستیاں کنہ دا ذکر کریے کہ حضور دے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے تعلق حضور دے نال اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم ہستی انہاں دا تعلق حضور دے نال اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں او عظیم ہستی انہاں دا تعلق حضور دے نال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ جنہ دے بارے حضور نے فرمایا من کنت مولاہو فعلی جن مولاہو فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا سامعین عزیز وقار اس علاوہ دیگر بہت سی حدیث پئین کتب دے اندر سامعین عزیز وقار حضرت علی دا چہرہ دیکھنا عبادت آپ دا ذکر کرنا عبادت اور اعتحان کہ آپ دے خلیفہ دے اتنے عظمت اور با کمال شانہ والیاں ہستیاں کہ خود حضور دا کتنا مقام ہو سی اور حضور دیاں بیویاں دا کتنا کمال ہو سی کہ آپ دیاں 11 شادیاں پہلی شادی دیکھ لو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 40 سال دی عمر دے اندر حضور دے نال نکاح فرمایا حضور دی کتنی عمر حضور دی عمر مبارک 25 سال توجہ یہ بابا حضور دی عمر مبارک کتنی ہے 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عمر کتنی ہے بابا توجہ ہے کہ ستا بھی ہے محبت اللہ سبحان اللہ
حضرت خدیجہ الکبریٰ دی عمر کتنی؟ 40 سال. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک کتنی؟ 25 سال. ہن درمیان دے اندر فاصلہ کتنا ہے؟ 15 سال. ہن اج دا دور ویکھ لو، اج 30 سال تو تے کڑی ہو جاوے تے لوگ نکاح کرن واسطے تیار کوئی نہیں. اللہ اکبر. حضور نے 40 سال دی زندگی دے اندر 40 سال دی عمر مبارکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی انہاں دے نال نکاح فرمایا. دیکھو کہ 40 سال دی عمر تے اج اسی اپنے حالات ویکھ لویے کہ لوگ نکاح کرن واسطے تیار کوئی نہیں. نہ بھئی تہاڈی دی خوبصورت کوئی نہیں، تہاڈے کول پیسہ کوئی نہیں ہے، تسی غریب ہو، تہاڈے کول مال کوئی نہیں ہے، تہاڈی دی خوبصورت کوئی نہیں، تہاڈی بیٹی بچی خوبصورت کوئی نہیں ہے، بھئی تہاڈی بیٹی دی عمر زیادہ ہو گئی ہے. دیکھ لو کہ اگر اساں دین دے مطابق، شریعت دے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے مطابق عمل پیرا ہو جاویے، انہاں دی زندگی نو ویکھ کے عمل کرنا شروع کر دیویے، خدا دی قسم ہے دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے. دنیا دے اندر بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی کامیاب. او عظیم ہستیاں. آپ دا نام خدیجہ الکبریٰ بن خویلد. سامعین زیوا کر آپ دا شجرہ نسب قصی بن کلاب تک حضور دے نال جا کے مل جاندا ہے. پیا قصی بن کلاب تک حضور دے نال شجرہ نسب مل جاندا ہے. سامعین زیوا کر آپ دی والدہ دا نام حضرت فاطمہ بنت زائدہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ دی والدہ دا نام ہے. پیا تے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ دے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی بیٹی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ او ہستیاں کہ جنہاں دا ذکر اساں لوگاں دے سامنے ہو جاوے خدا دی قسم گردناں جھک جاندیاں، نگاہاں تلے ہو جاندیاں کہ ایسی پاک ہستی، ایسی پاک خاتون کہ جدوں سر دا ایک وال بھی نکلے تے سورج شرما جاوے. سامعین زیوا کر وقت کیوں نہ جنتی عورتاں دی سردار ہوویں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ دی بیٹیاں، حضرت خدیجہ الکبریٰ دا ذکر ہو رہا ہے. توجہ ہے بابا. سبحان اللہ. اے او عظیم ہستی ہیں کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں اللہ دی طرف انہاں نو سلام ہے. پیا اور اے انہاں نو خوشخبری ہے بھئی جنت دی. دیکھ لو کہ پہلی خاتون جڑیاں حضور دے اسلام لے کے آئیاں، حضور نے دعوت دیتی، اسلام قبول کیتا، پہلی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور مرداں دے وچوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچیاں دے وچوں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ایمان لے آئے. سامعین زیوا کروت کیوں نہ انہاں دا رج رج کے کس کس دا میں ذکر کراں، کس کس دا میں نام لواں، کس کس دا میں ذکر کراں، کس کس دا میں نام لواں. ہے حیدر دے گھرانے دا ہر بال بڑا سونا، کس کس دا میں ذکر کراں، کس کس دا میں نام لواں. ہے حیدر دے گھرانے دا ہر بال بڑا سونا. سامعین زیوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ او ہستیاں ہیں کہ جنہاں دا حضور ذکر کردے ہاں. حضور فرماندے ہیں کہ حضرت خدیجہ میرا اس وقت ساتھ دیتا جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیتا. آپ کی اکھاں نم ہو گئیاں، حضرت خدیجہ نو لے کے یاد کردے ہاں جدوں آپ دا وصال ہوئے. وصال تو بعد آپ دی اکھاں نم ہو گئیاں، اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے. دیکھ لو کہ جڑا بندہ ایک دوسرے بندے دے نال محبت کرے، پیار کرے، او دی خاطر قربانیاں دے، او دی عزت پامال نہ ہون دے، او دے تقدس دا خیال رکھے. خدا دی قسم ہے جدوں او مردا ہے نا اس دنیا نو چھوڑ کے جاندا ہے تے خدا دی قسم ہے دل کریندا ہے کہ بندہ گھسٹی کے اس دی قبر دی طرف جاوے. سبحان اللہ.
اسی طرح نا جناب کہ جس نے اتنے احسان ساری زندگیاں دے ہوتے، اتنے احسان، اتنی چنگیائیاں، اتنے اچھے برتاؤ کہ خدا دی قسم ہے جدو اس دنیا نو چھوڑ کے جاندا ہے اکھاں دل دھاڑا مار کے روندا ہے، اکھاں دے وچوں دریا وگدے نیل وگدے، خدا دی قسم ہے کتنا چنگا بندہ ہے ساڈے نال، کتنے احسان کر گیا کہ اساں کوئی برا لفظ بھی آکھ لویے تے وقت بھی چپ کر ویندا ہے، منہ تے مسکراہٹ لے کے آندا ہے، آندا یار اچھا چلو کوئی گل نہیں ہے، تو جو کچھ مرضی آکھ ودا، میں تاں اپنا حضور سرور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق عمل کرنا ہے پیا۔ اے اخلاق ایسی چیز ہے بھئی کہ دیکھ لو کہ سامعین زیوکار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی کے جنہوں نے فرمایا کہ اے اخلاق ایسا بھاری پلڑا ہے پیا کہ سامعین زیوکار کل قیامت علی دیہاڑ سب تو بھاری چیز کیڑی چیز ہے بھئی وہ اخلاق ہے پیا بندے سبحان اللہ۔ جیسا ایک دوسرے دے نال اخلاق نال پیشم سی، کل ساڈے نال کوئی اخلاق نال پیشم سی، کل ساڈی اولاداں نال کوئی اخلاق نال پیشم سی، اگر ایک دوسرے دے نال اتفاق رکھسیے، محبت رکھسیے، الفت رکھسیے، ایک دوسرے دا خیال رکھسیے، ایک دوسرے دے تقدس نو پامال نہ کرے سیے، ایک دوسرے دی عزت و آبرو دی حفاظت کرے سیے، ایک دوسرے دے نال لگن والیاں باتاں کرے سیے، ایک دوسرے دے نال تعلق نو برقرار رکھسیے، کسے نو کوئی ضرر نہ پہنچسی، کسے نو کوئی تکلیف نہ پہنچسی، کل جدوں اس دا ٹائم آ جاسی، اس دا وصال قریب آ جاسی تے دل دھاڑا مار کے روسی کہ یار میرے نال کتنا چنگا آئی، میں ان لکھ تکلیفہ دے لینا ہوں، ان لکھ دے نال میں مصیبتہ دے نال جیل کر لینا ہوں، اس نو لکھ چنگا برا بندہ آکھ دینا ہوں۔ سامعین زیوکار کدی اس میں نو کوئی گالی گلوچ نہیں کیتا، کدی برا بھلا نہیں آکھیا۔ سامعین زیوکار جدو بندہ ٹر جاتا ہے، ٹرن تو بعد اس دی قدر دا پتہ چلدا ہے پیا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے بابا، ٹرن تو بعد اس دی قدر۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ ہے بابا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت خدیجہ جدو آپ دا وصال ہویا 10 رمضان المبارک وصال تو بعد آپ دی اکھاں نم ہوئی نہیں، آپ تذکرہ کر دیاں کہ خدیجہ بڑی چنگی، خدیجہ بڑی اچھی تے خدیجہ بڑی اعلیٰ، کہ جدو سارے لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیتا تے میرے نال کھلوتیاں رہیاں۔ سامعین زیوکار آپ نے تجارت دا مال دیتا، توجہ ہے بابا، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تجارت دا مال دیتا، جدو تجارت دا مال دیتا نا تے حضور تجارت دا مال لے کے جا رہے ہیں، نال حضرت خدیجہ نے غلام میسرہ نو بھیج دیتا کہ دیکھنا آپ دا خیال رکھنا۔ سامعین زیوکار جدو سفر ہو شروع ہو گیا، تجارت دا مال لے کے جا رہے ہیں، غلام میسرہ کے ویکھدا ہے پیا کہ جتے حضور رک دے ہیں بادل اتے آ کے سایہ پیا کریندا ہے۔ سبحان اللہ، اے ساڈے نبی، اور آپ نے غور کیتا، غلام میسرہ نے غور کیتا کہ جتو گزردے ہان درخت جھک کے سلام پہ کرندے ہان، پتھر پہ سلام کرندے ہان، درخت جھک کے سلام کرندے ہان، اور گرمی دا موسم آئی تے بے تابی آئی، عالم آئی۔ سامعین زیوکار بڑا حیرت انگیز منظر آئی تے گرمی دے اندر ایک منٹ بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا، برداشت نہیں ہو سکتی۔ سامعین زیوکار جدو حضور کھڑے ہوئے نا، غلام میسرہ آندا ہے وقت آ کے حضرت خدیجہ نو پیغام دیندا ہے کہ جتے حضور کھڑے ہوئے نا بادل اتو آ کے سایہ کر لیندا ہے۔ سبحان اللہ، اے ساڈے نبی دی شان۔ اور آپ بلاویں تے درخت چل کے آ جاویں۔ اور ابو جہل ایک دیہاڑ حضور دی بارگاہ دے اندر آ گیا، تسی اللہ دے سچے نبی ہو دسو تے میری مٹھی دے اندر کے؟ آپ نے فرمایا کہ میں دساں تیری مٹھی دے اندر کے کہ تیری مٹھی والی چیز دسے کہ میں کون ہاں؟ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی؟ کنکریاں لے کے آ گیا کہ اللہ دے نبی ہو تے دسو میری مٹھی دے اندر کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں دساں تیری مٹھی دے اندر کے یا اے مٹھی والی چیز دسے میں کون ہاں پیا؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا سن تیری مٹھی دے اندر کنکریاں۔ سامعین زیوکار انہاں کنکریاں نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، تو بڑا حیرت انگیز پریشان ہو گیا کہ یہ کیویں ہو سکتا ہے، آخر یہ ہو کیویں سکتا ہے کہ مٹھی والی چیز دسے بھائی میں کون ہے؟ پہ سامعین زیوکار فوراً کنکریاں سٹ دتیاں تے کہن لگا کہ تسی جادوگر ہو معاذ اللہ۔ لیکن دیکھو کہ وقت بھی اسلام قبول نہ کیتا۔ اسی طرح کفار آ گئے حضور دی بارگاہ دے اندر، عرض کی تھی کہ تسی اللہ دے سچے نبی ہو، سانو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضور نے فرمایا کیڑا معجزہ ویکھنا چاہندے ہو؟ دیکھو حضور دا کمال، حضور نے فرمایا کیڑا معجزہ ویکھنا چاہندے ہو؟ عرض کی تھی اسا چاند دے 2 ٹکڑے ہوئے ویکھنا چاہندے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دی روایت ہے۔ سامعین زیوکار کے کہن لگے کہ اسی چاند دے 2 ٹکڑے ہوئے ویکھنا چاہندے ہیں۔ حضور نے انگلی دا اشارہ کیتا ہے، ایک ٹکڑا ایک پہاڑ دے اوتے دوسرے پہاڑ دے اوتے۔ سبحان اللہ، بعد حضور دی انگلی دے اشارے دے نال چاند آپس وچ جڑ گیا۔
وہ بھی ایمان نہ لے کے آئے. دیکھو کہ اس دور دے اندر جڑے جاہل لوگ ہیں نا جہالت دے اندر مبتلا ہیں عقل انہاں دی بالکل فارغ ترین. دیکھو کہ عجیب عجیب سوال کرنے کہ آج اسی کی کھا کے آئے, اج ساڈے گھر کی پکیا, اج اس طرح عجیب عجیب سوال کرنے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ بیٹھ کے اعلان کر دیان کہ ہے کوئی سوال کرن والا, اج پوچھو میرے کو زمین دی خبراں, اج پوچھو جدو حضور دا وصال با کمال ہویا نا تے حضور نو قبر دے اندر جدو حضور نو غسل مبارک توجہ ہے بابا دی سبحان اللہ, جدو حضور نو غسل مبارک دتا گیا سامنے زیوا کار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے ویکھیا کہ حضور دی اس جگہ تے نا تھوڑی جی جگہ ڈونگی ہوندی, اس جگہ تے نا حضور دی جگہ پانی کھڑائی تے آپ نے چوس لیا. سامنے زیوا کار اللہ نے حضور دا سارا فیض حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو عطا فرما دیا. حضرت علی نو فیض حضور دی طرفوں حضرت علی نو منتقل ہو گیا. وقت حضرت علی دعویٰ کرتے ہیں کہ اے لوگو اے کفار ہے کوئی میرا سوال, ہے کوئی سوال کرنے والا, اج پوچھو کوئی زمین دے اندر جو کچھ میرے کو پوچھو, زمین دا سوال کر دیو, آسمان دا سوال کر دیو. سامنے زیوا کار اس کے علاوہ بہت سی دیگر روایتاں اور واقعات موجود ہیں. بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ آخری بات عرض کرتے ہیں ہم آپ دا وصال با کمال 10 رمضان المبارک میں ہویا تے اور اسے سال دے اندر پھر آپ دے چاچا حضرت ابو طالب دا وصال ہویا. سامعین زیوا کار آپ نے فرمایا کہ اے عام الحزن ہے پیا, یعنی غم دا سال ہے پیا. آپ نو آپ دی بیوی دا وصال ہویا تے آپ غمگین ہو گئے, آپ دے چہرے تے نمی آ گئی, اکھاں دے اندر نمی آ گئی. سامعین زیوا کار دیکھو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے نال آپ نے زندگی گزاری. آپ تقریباً 65 سال دی عمر دے اندر آپ نے وفات پائی ہے. اور دیکھ لو کہ اے اتنا عرصہ 40 50 60 65 20-25 سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے. دیکھو کہ کوئی نچاکی نہیں. آج ہم اپنے گھروں کے حالات دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ طنز کرتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے, ایک دوسرے کی عزت کا پامال کر دیتے ہیں. توجہ ہے بابا آپ کی, ہمیں خیال کرنا چاہیے. اگر کوئی خدا نخواستہ اگر بیوی سے کوئی ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے تو اپنے اندر برداشت کی قوت پیدا کریں, خیال کیا کریں. ہاں, اور ہر جگہ عورتوں کا بھی قصور نہیں ہوتا, بعض جگہ مردوں کا بھی قصور ہوتا ہے. مردوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے, عورتوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. سامعین زیوا کار ہر ایک بندے کو خیال رکھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے. کتب کا مطالعہ کیا کریں, یہاں سے سن کر جایا کرتے ہیں, گھر میں جا کے بتایا کریں کہ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ کیسے زندگی گزاری ہے. کبھی شکوہ نہیں کیا, کبھی گیلا نہیں کیا, کبھی شکایت نہیں کی, کبھی کوئی بات ایسی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے حضور ناراض ہو جائیں. سامعین زیوا کار ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی بیوی کو ایسی کوئی بات نہ کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے معاملہ اس حد تک پہنچ جائے کہ طلاق کی نوبت آ جائے. ہو سکتا ہے نا جناب, طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور پھر معاملات بہت بگڑ جاتے ہیں. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان جیسی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی زندگیوں پر جیسا عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہمارے رزق مال جان کے اندر عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین اور دنیا کے اندر آخرت کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.